ڈاکٹر راجہ مہدی حسن چیف کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ۔ ورلڈ ہارٹ ڈے پوری دنیا میں 29 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس دن کے منانے کا مقصد ہے لوگوں میں اویئرنیس یعنی آگاہی پیدا کرنا امراض قلب کے متعلق۔ تو اس دفعہ کے جو تھیم ہے، ہر سال ایک تھیم جو انٹرنیشنل ہماری وہ کارڈک آرگنائزیشنز ہے وہ نشر کرتی ہیں، یور ہارٹ فار ایوری ہارٹ، یوز یور ہارٹ فار ایوری ہارٹ، یعنی کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح آپ اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو مختلف چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح آپ دوسروں کے لیے بھی اسی طرح خیال کریں، ان کو بھی اسی طرح مشورہ دیں۔ تو بنیادی طور پہ امراض قلب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس وقت تقریباً 2 کروڑ تک لوگ اس بیماری سے مر رہے ہیں، اور پاکستان میں 2 لاکھ تک، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد ایک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو مین وجوہات دیکھی گئی ہیں، میں انتہائی مختصر اس میں 4 وجوہات جو انتہائی خطرناک ہے جو اس بیماری کا موجب بنتی ہے۔ نمبر 1، ہائی کولیسٹرول لیول۔ کولیسٹرول لیول کو کوشش کریں کہ نارمل رینج میں رکھیں، 200 تک ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے، لیکن ابھی جو ریسنٹ جو اسٹڈیز آئی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ 100-125 تک اس کو رکھیں آپ۔ 4 قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں، اس میں آپ کا کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈ لیول ہے، اور ایل ڈی ایل ہے جس کو ہم کہتے ہیں خطرناک کولیسٹرول ہے، بیڈ کولیسٹرول ہے، اور ایچ ڈی ایل لیول جو گڈ کولیسٹرول ہے، اس کو 50 تک رکھنا ہے، اور ایل ڈی ایل کو 130 سے نیچے رکھنا ہوتا ہے ہمیں۔ اور جتنی بھی ہائی رچ کولیسٹرول ڈائٹ ہے، یہ چکنائی والی جتنی بھی اشیاء ہیں جس میں گھی اور آئل استعمال ہوتا ہے، صبح جو انڈے فرائی اور پراٹھے اور جو یہ کڑھائیاں اور پیزاز، برگرز، KFC، جتنی بھی چیز سب میں بے تحاشا کولیسٹرول ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ نمبر 2 وجہ کیا ہے، وہ آپ کا ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹس سائلنٹ کلر اور فادر آف ڈیزیز۔ اس کو ود ان لمٹس 120/80 رکھیں گے تو آپ سکھی رہیں گے، بیماری سے بچے رہیں گے۔ اس کو بلکہ اکثر یہی دیکھنے میں آئے گا جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سے اگر 180-120 تک آ گیا تو وہ پہلے اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کریں، روزانہ 40-50 منٹ واک کریں، کھانے پینے کا خیال کریں، اور نہیں ہے تو پھر اپنے اس کو بلڈ پریشر کو ود میڈیکیشن کنٹرول کریں۔ لیکن جب دوائیاں کنٹرول ہو جاتی ہیں، دوائی سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمارے دوست دوائیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کو سمپلی آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ایک سپرنگ ہوتا ہے نا، سپرنگ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دبایا ہوا، اسی طرح بلڈ پریشر جو ہائی بلڈ پریشر کو ہم نے ود میڈیکیشن دوائیوں سے ہم نے روک دیا اس کو۔ اسی طرح جب اپنا ہاتھ سپرنگ سے اٹھاتے ہیں تو وہ اوپر چلا جاتا ہے ریکوائل کی وجہ سے۔ تو اسی طرح بلڈ پریشر کی دوائیاں جب روکتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر الاسٹک کی طرح وہ دوبارہ اوپر چڑھا جاتا ہے، اور خدا نہ اس وقت جب جاتا ہے تو اور زیادہ سپیڈ میں اوپر جاتا ہے، اور برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کا، گردے فیل ہونے کا، باقی آئیز پہ کمپلیکیشن کچھ بھی اس کی وجہ سے ہو۔ تو اس لیے اس کو کوشش کریں کہ ود ان نارمل لمٹس 120-80 تک رکھیں، اور اپنے مستقل کارڈیالوجسٹ سے رابطہ رکھیں۔ نمبر 3 چیز جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے وہ آپ کا ڈائبٹیز میلائٹس، ان کنٹرول ڈائبٹیز میلائٹس ہے، شوگر جس کو ہم عام وہ بھی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اس کی بھی کافی اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو کوشش کریں کہ بغیر ناشتے کے جو ہے نا 100 ملی گرام سے کم رکھیں، اور ناشتے کے بعد جو ہے نا 150-160 تک رکھیں، اور 3 مہینے والا ٹیسٹ ہر سوز کروایا کریں۔ HbA1c لیول جس کو کہتے ہیں وہ 6.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم رکھیں، کیونکہ یہ جو بیماری ہے شوگر کی، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ کلر ہے، اور یہ مدر آف ڈیزیز ہے، بیماریوں کی ماں ہے۔ تو اس کو جب تک کنٹرول رکھیں گے تو اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہونے کا بہت کم چانسز ہوگی۔ جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اپنے لیول سے بڑھ جائے گی، تو پھر یہ آنکھوں پہ اثر کرتی ہے، جگر پہ اثر کرتی ہے، آپ کے گردوں پہ اثر کرتی ہے، ہارٹ پہ اثر کرتی ہے، اور کہ بالکل جسم کو ناکارہ بنا دیتی ہے، اور دیمک کی طرح یہ پورے جسم کو کاٹ دیتی ہے، اور بعض اوقات تو ہمارے تھوڑے سے زخم ہونے کی وجہ سے وہ بھی مندمل نہیں ہوتی، سرجری کرانے میں مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو بیماری کو کنٹرول، شوگر کو کنٹرول رکھیں گے تو آپ دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔
چوتھی اور سب سے جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ٹوبیکو یعنی تمباکو نوشی. تمباکو نوشی میں نہ صرف سگریٹ شامل ہے بلکہ اس میں حقہ بھی شامل ہے, نسوار بھی شامل ہے, گٹکا بھی شامل ہے, سگار ہے, یہ شیشہ شامل ہے, اس میں ای سگریٹ ہے, اور جتنے بھی یہ نشے والی چیزیں ہیں جو ایڈکشن کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں. بلکہ اس کی وجہ سے نہ صرف امراض قلب بڑھ رہے ہیں بلکہ کینسرز بھی جتنے بھی زیادہ ہمارے باڈی کے اندر آ رہا ہے, 18-20 قسم کے کینسر, اس کی بھی بڑی وجہ یہ تمباکو نوشی ہے. تو اس سے ایک تو اس تمباکو نوشی کی وجہ سے تو آپ کی ایوریج لائف 10 سال کم ہو جاتی ہے. ایک عام آدمی اگر 60 سال جیتا ہے تو اس میں وہ 50 سال جی دیے گا, اور ایک سگریٹ پینے سے آپ کی زندگی 10 سے 15 منٹ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ 1 گھنٹہ شیشہ پیئیں یا ای سگریٹ پیئیں جس کو ویپ بھی کہتے ہیں, تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کی 400 سگریٹ پینے کے مترادف ہے. کیونکہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیشہ ویپ سگریٹ پینے سے اس میں تو کوئی چیز ایسی, لیکن وہ زیادہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک ہیں, اور آپ کے جان کو بھی خطرہ پیدا کر سکتے ہیں, اور یہ جو دل کے امراض میں بھی بہت بڑا اس کا رول ہے. تو یہ ساری وہ چیز, اور ساتھ یہ 4 جو میں نے وجوہات بتائی, اس کے علاوہ ساتھ اپنی روزانہ 40-50 منٹ برسک واک. برسک واک کا مطلب ہے کہ خالی پیٹ زور زور سے پیدل چلنا, اس کو کہتے ہیں برسک واک. یہ صبح کے وقت نماز کی بات کریں, یا اگر صبح نہیں اٹھ سکتے تو سیکنڈ ٹائم عصر کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ جب بھی واک کریں خالی پیٹ کریں, اور تاکہ کھانے سے پہلے کرنی ہے آپ نے, تاکہ خدا نہ خواستہ اس کی کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ نہ رہے. تو یہ سارے وہ وجوہات ہیں جو ہمارے امراض قلب کے باعث بنتی ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مناسب ہو, آپ کو تندرست ہونا رکھے, اور اپنا آپ کو جو دل کی بیماریوں سے ان وجوہات سے بچا کے رکھیں گے تو آپ سکھی اور خوش رہیں. بہت شکریہ.